چاہت فتح علی خان صاحب کی بات کریں تو وہ اسٹرگل نہیں ہے. الٹا لٹکا دیں آپ ایک کتے کو اور اس کی ویڈیو بنا دیں, شام تک وہ وائرل ہو جائے گی. چاہت فتح علی خان کو بہت جلد کوئی ببلو فتح علی خان ریپلیس کر دے گا, کوئی اس سے بڑا ڈرامے باز آئے گا جو اس کی جگہ لے لے گا. آپ نے جو اسٹرگل کی اس میں کتنی ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کتنی دیر آپ منظر پر رہنا چاہتے ہیں. میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں, لفظ کی حرمت کے بارے میں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈارک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سعدیہ بخاری. ناظرین, اس انٹرویو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر اس شخصیت کو بلائیں جس نے اپنی زندگی میں اسٹرگل کا ایک حصہ دیکھا ہے اور پھر اس کے بعد کامیابی کی طرف گئے ہیں اور ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن بنے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسے شاعر موجود ہیں جن کو آپ اکثر سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں, اکثر مشاعروں میں بھی دیکھتے ہیں اور محفل کی جان بنے ہوتے ہیں. جی, میں بلا تاخیر کے ذکر کروں گی خالد ندیم شانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ہی زبردست شاعر ہیں اور آپ لوگ ان کو بہت ہی محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر, آپ تشریف لے کر آئے. کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت ہے, بالکل ٹھیک ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں آپ کی شاعری سے ہی کروں گی, تو میں چاہوں گی کہ کچھ اشعار سے آغاز کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بلا تاخیر ہم شاعری, جس طرح آپ نے پروگرام کا آغاز بلا تاخیر کیا ہے, ہم بلا تاخیر شاعری سنا دیتے ہیں آپ کو. کہ غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ لامکانی سے خوف آتا ہے, لامکانی سے خوف آتا ہے, بے امانی سے خوف آتا ہے. واہ, جس میں کوئی کسی سے بچھڑا ہو اس کہانی سے خوف آتا ہے. واہ, کیا کہنے. جس میں کوئی کسی سے بچھڑا ہو اس کہانی سے خوف آتا ہے. مجھ کو دریا سے پیار ہے لیکن مجھ کو پانی سے خوف آتا ہے. واہ, بہت خوب, بہت. بے وفائی پہ مار ڈالے گی, بے وفائی پہ مار ڈالے گی اس پٹھانی سے خوف آتا ہے. واہ, کیا کہنے. بے وفائی پہ مار ڈالے گی اس پٹھانی سے خوف آتا ہے. اتنی مطلب پرست ہے دنیا مہربانی سے خوف آتا ہے. واہ, بہت خوب. اور جو اگائی گئی ہو گملوں میں اس جوانی سے خوف آتا ہے. واہ, جس کی بہت خوب. جس کی انگلی پہ بادشاہ ناچے ایسی رانی سے خوف آتا ہے. واہ, کیا کہنے. میں کہ تتلی مزاج بندہ ہوں تجھ کو شانی سے خوف آتا ہے. واہ, کیا کہنے سر, کیا کہنے. بہت ہی خوبصورت آغاز. اچھا, میاں والی عیسیٰ خیل سے آپ کا تعلق ہے, پھر لاہور میں آ گئے, یہ جرنی کا آغاز کیسے ہوا اور پھر شاعری اور شاعری کرتے کرتے چھا گئے؟ یہ لگ بھگ 30 سال کا سفر ہے اور بہت ظاہر ہے اس میں محنت اور وقت لگا. تو عیسیٰ خیل میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو نیم کلاس میں ہی پہلا شعر کہا تھا میں نے. اچھا. اور ارد گرد بالکل شاعری کا ماحول نہیں تھا. میرے جو اپنے کزن تھے, جو دوست احباب تھے سارے, وہ کوئی مرغ لڑانے والے تھے یا اسلحے سے محبت کرنے والے تھے, لڑائی بھڑائی. ہمارے میاں والی کا ایک اپنا ایک کلچر ہے, تو اس کلچر میں شعروں سے محبت کرنے والا بندہ کوئی اتنا کوئی سراہا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو لیکن مشکلات تو ہوتی ہیں ہر فیلڈ میں, لیکن شاعری کے لیے کچھ زیادہ ہی کٹھن مراحل تھے کہ ہمارے علاقے میں شاعر کو اس دور میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں, 90-91 کی بات کر رہا ہوں, تو کوئی ایسا شخص بھی موجود نہیں تھا قریب جس کے پاس جا کر بندہ اصلاح لیتا یا اس سے بندہ شاباشی لے لیتا. اچھا. تو خود ہی مطلب اپنے مدد آپ کے تحت کرتے رہے. تو ایسے ہی فرسٹ ایئر میں جب ہم میاں والی کالج پہنچے تو وہاں فیروز شاہ صاحب ہمیں میسر آئے. فیروز شاہ صاحب میاں والی کے ہی نہیں, ملک کے بڑے چند شعراء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. وہ اساتذہ میں شامل ہیں, بہت خوبصورت نعت لکھنے والے, غزل لکھنے والے, نظم لکھنے والے. ان کی غربت میسر آئی تو پھر ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا اور پھر آگے سے سفر شروع ہو گیا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج کل تو ہر کوئی شاعر بنا ہوا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بچہ بڑا اٹھے تو وہ شاعر بن جاتا ہے. ایک عام انسان شاعر کیسے بن سکتا ہے؟ سیکھا جا سکتا ہے. آپ شعر کہنا, اس کے اسرار و رموز, اس کے اوزان, کوئی بھی شخص سیکھ سکتا ہے. کہ ایک علم ہے, علم کے طور پر سیکھ سکتا ہے, لیکن اس سیکھے ہوئے علم کو آپ شاعر نہیں کہیں گے. لفظ اکٹھے کر کے ان کو ایک وزن میں ترتیب سے لکھ دینے شاعری نہیں ہوتی. شاعری ایک چیز دیگر است. اس کے لیے آپ کی لگن, آپ کی ریاضت اور وہ آپ کا جو تخلیقی وفور ہے نا, وہ اس کو شاعری بناتا ہے. آپ کے دکھ اس کو شاعری بناتے ہیں. آپ کی جو ہے سوچ کا جو زاویہ ہے وہ اس کو شاعری بناتا ہے.
لفظ بھرتی کرنے سے آپ شاعر نہیں بن سکتے. اور فی زمانہ واقعی سوشل میڈیا پہ ہر تیسرا فرد جو ہے وہ شاعر بن کر لوگوں کے سامنے آتا ہے, لیکن وہ شاعر نہیں ہوتا. مشہور تو جہاں چاہے فتح علی خان بھی ہو جاتے اور اس جیسے شعراء بھی ہو جاتے, بالکل. تو وہ شہرت ایک دیگر معاملہ ہے. شاعری لیکن لوگوں نے چوائس بھی تو ان جیسے لوگوں کو بنا لیا ہے. لیکن وہ ہم نے ہر سطح پر ہر میدان میں اپنی جو آرٹ کا میدان ہے نا اس میں تنزلی کی ہے. ہماری سوچ میں ہمارے لوگوں کو جو لوگوں کی سوچ ہے, ابھی آپ دیکھیں ہمارے پاس وقت بہت تھوڑے عرصے سے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, لوگوں کو اس کا استعمال دھیرے دھیرے آتا جائے گا, لوگ اس میچور ہوتے جائیں گے, صحیح. تو وہ اچھے کنٹینٹ کی طرف بڑھیں گے. اور آپ ابھی بھی بہت سارا جو اچھے شاعر ہیں یا اچھے آرٹسٹ ہیں ان کے بھی فالوورز کو کم نہیں ہے, وہ بھی بہت اچھا لوگ ان کو رسپانس دے رہے ہیں. ہاں کچھ ڈرامے بعض اوقات ہنسنے ہنسانے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے ایسے وقتی طور پر لوگ سامنے آ جاتے ہیں, لیکن وہ پھلجڑی کی طرح ہوتے ہیں, آسمان پر چمکتے ہیں اور معدوم ہو جاتے ہیں. کیا بات کی ہے. اچھا, دکھ کی بات ہو رہی ہے اور حساسیت کی بات ہو رہی ہے, تو کیا شاعر بننے کے لیے دکھ اور روگ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو بنیادی چیز ہے کہ عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاعر کوئی عشق کرتا ہے اور اس میں ناکام ہوتا ہے تو اسی کے دکھ کو لے کر وہ شعر کہنا شروع کر. تو میں اکثر ایسے سوال پہ بہت سارے انٹرویوز میں بتا چکا ہوں کہ اس کائنات میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو عشق کرنا پڑتا ہے اور اس میں ناکامی یا کامیابی اس کا اپنا نصیب ہوتی ہے, لیکن ہر عشق کرنے والا انسان شاعر نہیں ہوتا, چاہے وہ کامیاب ہو چاہے ناکام ہو. شاعر تو ایک منفرد اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو شعر کہتے ہیں. ان کے دکھ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی عورت سے بچھڑ گئے ہیں تو وہ اس دکھ میں شعر کہیں گے. ان کا دکھ یہ ہے کہ انسانوں میں برابری کیوں نہیں ہے, لوگ ایک دوسرے کا خیال کیوں نہیں رکھ رہے, لوگ ایک دوسرے کو راستہ کیوں نہیں دے رہے. تو بات یہی ہے کہ دکھ بہت الگ قسم کے ہوتے ہیں, اور جو معاشرے میں کسی بھی طرح سے شاعر دیکھتا ہے اس کو اور اس پر اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو اسی دکھ کے تناظر میں وہ جب شعر کہتا ہے تو اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور شعریت بھی ہوتی ہے. بالکل. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ لوگوں کے فالوورز بھی, اب تو فالوورز بڑھانا بہت آسان کام ہو گیا ہے اور چاہت فتح علی خان جیسے بہت اچھے ٹیلنٹڈ سنگر بھی آ گئے ہیں, لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی اور ایک مقام حاصل کیا اور ایک اسٹرگل کی. اب یہ چاہت فتح علی خان صاحب کی بات کریں تو وہ اسٹرگل نہیں ہے, آپ نے بس ایک ٹرینڈنگ میں کوئی پوسٹ یا کوئی چیز ڈالی اور آپ وائرل ہو گئے. زندگی میں ہم لوگ اسٹرگل کو کم ویلیو دیتے ہیں اور آسان راستہ جلدی چن لیتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ آپ نے جو اسٹرگل کی اس میں کتنی ویلیو ایڈ ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے, اور کامیابی کا سفر کیسے حاصل کیا؟ دیکھیں آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کتنی دیر آپ منظر پر رہنا چاہتے ہیں. اگر آپ مستقل منظر پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لگاتار محنت کرنی ہوگی, جس طرح میں نے آپ کو 30 سالہ کیریئر کا بتایا ہے. مستقل محنت کرنے سے اب فرق کیا ہے, جیسے چاہت فتح علی خان کی آپ نے مثال دی, چاہت فتح علی خان کو بہت جلد کوئی ببلو فتح علی خان ریپلیس کر دے گا, کوئی اس سے بڑا ڈرامے باز آئے گا جو اس کی جگہ لے لے گا, لیکن خالد ندیم شانی کو ریپلیس کرنے والا کوئی 30 سال کی ریاضت کر کے آئے گا تو پھر ہی اس کو ریپلیس کرے گا. ایسے ممکن نہیں ہے کہ کل کوئی اٹھے لڑکا اور مجھے ریپلیس کر دے. میرے 30 سال لگے ہوئے ہیں, میں نے شعر میں ریاضت کی ہے, میں نے جوتیاں سیدھی کی ہیں اساتذہ کی, میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, سیکھا ہے, کتابیں پڑھی ہیں, لفظ کی حرمت کے بارے میں جانا ہے. تو پھر وہ سب کچھ ایسے نہیں جا سکتا کہ جیسے کوئی اٹھے اور میری جگہ پہ آ کر بیٹھ جائے, ایسا ممکن نہیں ہوگا. میرا لفظ, میرے شعر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں گی, وہ ساتھ زندہ رکھیں گی. یہ اسی ایمان پر بندہ شعر کہتا ہے. انسان کی سب سے بڑی خواہش جو ہے نا, اپنے مرنے کے بعد بھی زندہ رہنے کی ہے, کہ میں چلا جاؤں پھر بھی میرا تذکرہ ہوتا رہے. کیا یہ جو ہے, یہ جو لگن ہے, یہ جو انسان کی چاہت ہے, تو اس میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر آپ کو اپنی سنجیدگی کے ساتھ محنت والا راستہ چننا ہوگا. یہ اس طرح کہ ہلڑ بازی, اب آپ ایک الٹا لٹکا دیں آپ ایک کتے کو اور اس کی ویڈیو بنا دیں, شام تک وہ وائرل ہو جائے گی کہ آپ نے جانور پر ظلم کیا ہے, بہت سارے ویوز مل جائیں گے, لیکن کام آپ نے کیا کیا ہے یہ آپ کا ضمیر آپ کو ضرور بتاتا رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن ہماری آج کی جو یوتھ ہے وہ محنت سے تھوڑی سی گھبرا جاتی ہے, مایوس ہو جاتی ہے, اور مشکل سفر آتا ہے تو ایک دم سے سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور اپنا جو ایک گول ہے وہ اس کو بھی چینج کر دیتی ہے. آپ کی زندگی میں ایسا کون سا مشکل لمحہ آیا تھا جہاں پہ آپ بالکل بھی ڈگمگائے نہیں تھے اور ایک ساتھی اور ایک دوست نے آپ کا ساتھ دیا, یا کوئی ایسا پارٹنر؟ میں اس حوالے سے بڑا خوش بخت شخص ہوں, مجھ سے بہت زیادہ محبتیں کی گئی ہیں. میں بہت نکما سا فرد تھا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ میں کوئی ایسا کوئی کام کا شعر آج بھی نہیں کہہ سکا,
لیکن میرے حصے میں دوست مجھے خدا نے بہت ایسے کمال کے دیے کہ انہوں نے کبھی مجھے گرنے نہیں دیا. کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ مجھے کسی دوست کو پکارنا پڑا ہو. مجھے خدا نے دوست ایسے عطا کیے کہ کسی بھی مشکل لمحے میں جب میں نے دیکھا تو میرے دوست میرے سامنے کھڑے تھے, میری پشت پر نہیں کھڑے تھے. تو ایسا مجھے کبھی بھی ایسا کوئی لمحہ زندگی میں موجود نہیں ہے جب میں کسی ایسے دکھ سے دوچار ہوا ہوں, جب مجھے کسی کی کمی کا احساس ہوا ہو. تو میں رب کا بھی شکر گزار ہوں, اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے رب نے دوستوں میں ایسے لوگ عطا کیے جنہوں نے ہمیشہ میرا آگے بڑھنے میں بھی ساتھ دیا, مجھے بلند کرنے میں بھی ساتھ دیا, اور مجھے بہت اونچا تعمیر کیا ان لوگوں نے. اگر وہ نہ ہوتے تو میں خالد عظیم شانی کا قتل نہ ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوستی کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ اگر دوست آپ کا اچھا ہے تو آپ تنہا نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, مشاعرے کی اگر بات کریں تو بہت سارے مشاعرے آپ اٹینڈ کرتے ہیں. یادگار مشاعرہ کون سا تھا, اور ایسا کون سا مشاعرہ جہاں پہ آپ جائیں اور آپ کا موڈ بالکل آف ہو گیا اور آپ کو کبھی آج تک نہیں بھولتا, اور آپ نے کبھی اسکرین میں بھی نہ بتایا یار یہ مشاعرے کے بارے میں ڈسکس ہی نہیں کرنا؟ اچھے مشاعروں کے بارے میں آپ نے پوچھا تو آج کل مشاعرہ جو ہے وہ بڑا خوبصورتی سے ارینج کیا جاتا ہے, اور بہت اکثر ہر دوسرے چوتھے روز ایسا مشاعرہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے بندہ یادگار مشاعرہ کہہ سکتا ہوتا ہے. لیکن میری زندگی میں سب سے اگر آپ ایک مشاعرے کو پوچھنا چاہیں تو وہ دبئی کا وہ مشاعرہ تھا انٹرنیشنلی, جو میں نے پہلی دفعہ دسمبر 2024 میں پڑھا. تو اس میں اچھا لگا کہ میں پاکستان کی نمائندگی ملک سے باہر بھی کر رہا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اچھا سر, آپ ماشاءاللہ آج اس مقام پہ ہیں جہاں پہ لوگ خود آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بلانا چاہتے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں, پیار کرتے ہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے تاکہ ان کی زندگی میں کوئی ویلیو جو ہے وہ ایڈ ہو سکے, وہ اپنی زندگی کو اس طرح سے لے کر چل سکیں جہاں پہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ نے زندگی میں جس چیز کا دامن نہیں چھوڑنا وہ امید ہے. آپ کی زندگی میں جتنے بھی برے حالات آئیں آپ نے امید کی کشتی میں بیٹھے رہنا ہے. امید کی کشتی ہی آپ کو دوسرے کنارے تک لے کے جائے گی. اگر آپ کشتی سے اتر گئے تو پھر آپ کسی بھنور کا شکار ہو جائیں گے, آپ ڈوب جائیں گے. امید کی کشتی ہی آپ کو دوسرے کنارے تک لے کے جاتی ہے. امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے. آپ کی زندگی میں آئے کہ بہت برا ہو رہا ہے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کس نے کب کیا کیا برا کیا تھا, کیونکہ رب جب دن پھیرتا ہے, وقت گزرتا ہے, آپ روز دیکھتے ہیں کہ آپ ایک دن میں 2 دفعہ سایوں کو بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں, ایک طرف سے دوسری طرف ہو جاتے ہیں. تو زندگی بھی اسی طرح سے بھی ہے, کسی طرف سے سائے بلند ہوتے ہیں, کسی طرف سے چھوٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ گھبرائیں مت اور چلتے جائیں, اپنے گول پر فوکس رکھیں اور انشاءاللہ مالک آپ کو کامیاب کرے گے. اور اگر ناکام ہو بھی گئے تو کیا ہوا؟ سفر جو ہے وہ شوق سے طے کیا گیا ہو. اگر آپ نے سارا سفر شوق سے طے کیا ہے تو پھر تو آپ کو منزل کی کوئی لگن ہی نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں کہ ساری زندگی یہی سفر برقرار ہے. بالکل سر, بہت شکریہ آپ آئے, لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے پھر سے کہوں گی کہ اپنا کوئی پسندیدہ شعر ہمیں سنائیں تاکہ پھر ہم آپ کو اجازت دیں جانے. جی میں سنا دیتا ہوں. آخر میں آپ کو یہ غزل اور کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے, غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے. کیا بات. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں. واہ. ہم نہ مجنوں ہیں نہ فرہاد کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں. واہ. کیا مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی, درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں. واہ, کیا کہنے, بہت خوب. اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو, ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. کیا کہنے سر, بہت. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے, صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے. واہ سر, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوبصورت. یہ تھے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی پرسنالٹی اور بہت ہی خوبصورت میسیج دیا ہے, اور ہمارا پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کسی ایسی شخصیت سے ملوائیں جو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکے. اور بالکل ایسے ہی ہے, جب آپ اپنے گول سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو خود ناکامی کے حوالے کر دیتے ہیں. پرپس صرف یہی ہے کہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیے اور کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. سب کچھ ہو جاتا ہے, صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.